ضروری ہے جنت کے حصول کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی رضا سب سے اہم سبب اور ذریعہ ہے۔ کامیابی یہی ہے کہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کے لیے بے شمار ذرائع ہیں، بے شمار اسباب ہیں۔ جیسا کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بھی اللہ رب العزت کی محبت کا ذریعہ ہے۔ نیک اعمال اللہ رب العزت کی محبت کا ذریعہ ہیں۔ گناہوں کو چھوڑ دینا اللہ رب العزت کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اور بھی بہت سے ذرائع ہیں، اور بھی بہت سے اسباب ہیں جن اسباب کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے نیک اعمال کی، نیکیوں کی۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اچھے اعمال، نیکیاں، نیک اعمال بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بات سوچنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ کچھ لوگ قیامت والے دن آئیں گے، بڑے خوش ہوں گے اپنی نیکیوں کو دیکھ کر، اپنے اعمال کو دیکھ کر۔ بظاہر ان کے اعمال، ان کی نیکیاں انہیں خوش کر دیں گی، لیکن اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا فیصلہ آئے گا کہ جو ان کی توقعات سے باہر ہوگا، ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہوگا، پریشان ہو جائیں گے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ ان کی توقعات کے خلاف اللہ رب العزت کی طرف سے اچانک فیصلہ آئے گا۔ اس آیت کی تشریح میں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس کی تفصیل پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ان اناسا من امتی یاتون یوم القیامہ بامثال جبال تہامہ۔ کل قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے، میری امت کے کچھ لوگ کہ جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے مانند ہوں گی، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، پہاڑ کی مانند ظاہری طور پر بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن یجعل اللہ ھباء منثورا، اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا، ضائع کر دے گا۔ زندگی میں رہ کر بڑی بڑی نیکیاں کی، بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن کل قیامت والے دن وہ نیکیاں اللہ کی رضا کا ذریعہ نہیں بنے گی، اللہ کی محبت کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ وہ نیکیاں اللہ رب العزت ذرے بنا کر بکھیر دے گا، اور وہ نیکیاں ان کے کوئی کام نہیں آئیں گی۔
هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کچھ چہرے قیامت کے دن ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. کیا انہوں نے اعمال نہیں کیے ہوں گے؟ نہیں، اعمال کیے ہوں گے، نیکیاں کی ہوں گی، نیکیاں کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. ان کی نیکیوں کو، ان کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ نیکیاں، وہ اعمال اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ بنے اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے، بلکہ انہیں، ان کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا اور انہیں جہنم میں اوندے منہ پھینک دیا جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ بات جاننا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر ایسے اعمال انجام دیں، ایسی نیکیاں انجام دیں جو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ بنے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ بنے. ہم ایسے اسباب اختیار کریں کہ جو اسباب اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ بنے. تو ان آیات مبارکات سے، ان نصوص سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کل قیامت والے دن اعمال برباد ہوں گے، اعمال ضائع ہوں گے، نیکیاں ضائع ہوں گی. ایک مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. کیا ہم آپ کو خبر دیں کہ کل قیامت والے دن سب سے بڑھ کر خسارے میں کون ہوگا، سب سے بڑھ کر گھاٹے میں کون ہوگا؟ کیا ہم آپ کو خبر دیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. سب سے بڑھ کر خسارے اور گھاٹے میں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی دنیا کی کوششیں، دنیا کی محنتیں برباد ہو جائیں گی، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. کیوں برباد ہوں گے؟ کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کہ وہ دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے، وہ گمان کرتے تھے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم جو بھی نیکی کر رہے ہیں بالکل پرفیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ نیکی اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ بنے گی، یہ سوچ کر ہم اعمال کرتے رہے. حالانکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ میری رضا کا ذریعہ نہیں ہوں گے. وہ نیکیاں جو انہوں نے کی، جو اعمال انہوں نے کیے، وہ ان کے گمان کے مطابق تو ٹھیک ہیں، لیکن میری نظر میں بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے. تو سب سے بڑھ کر گھاٹے اور خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. بات کرتے ہو قرآن کی، بات کرتے ہو حدیث کی، ہم نے تو وہ اعمال کرنے ہیں، ہم نے تو وہ کام کرنے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد ہمیں دے کر گئے. ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم بالکل پرفیکٹ کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کل قیامت والے دن سب سے بڑھ کر خسارے اور گھاٹے میں ہوں گے، ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ہباء منصورہ ہو جائیں گے. تو ان دلائل سے میرے بھائیوں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کل قیامت والے دن نیکیاں اور اعمال ضائع ہوں گے، برباد ہوں گے، ہباء منصورہ ہوں گے، ذرے بنا کر بکھیر دیے جائیں گے. تو یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ کون سے اعمال ہوں گے جو ذرے بنا کر بکھیر دیے جائیں گے، وہ کون سی نیکیاں ہوں گی جو برباد ہوں گی. تو بجائے اس کے کہ کل قیامت والے دن ہم پچھتائیں، کل قیامت والے دن ہم پریشان ہوں، اس سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں، ایسی نیکیاں انجام دیں جن کو اللہ رب العزت
हबा मंसूरा बनाने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रिज़ा का ज़रिया बन जाए। तो आज हम जानेंगे कि किन कामों की वजह से नेकियां बर्बाद होती हैं, वो कौन से ऐसे असबाब हैं कि जिन असबाब की वजह से नेकियां और आमाल बर्बाद होते हैं। मेरे भाइयों, ये बात याद रखें कि वो 5 असबाब हैं। असबाब तो बहुत से हैं, 5 असबाब की बात करेंगे। 5 असबाब ऐसे हैं जिनकी वजह से नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फरमाते हैं इन्नहु गफूरुन शकूर, अल्लाह तो बख्शने वाला है और तुम्हारे आमाल का बड़ा कदरदान है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि कल क़यामत वाले दिन ऐसे फ़ैसले आएंगे कि जो तुम्हारी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ होंगे। तुम्हारी तवक्कुआत के मुताबिक वो फ़ैसले नहीं होंगे। उसकी वजह क्या? वजह तुम्हारे आमाल है, तुम्हारी नेकियां हैं जिन्हें तुम समझते थे कि हमने बड़ी बड़ी नेकियां कर रखी हैं, बड़े बड़े आमाल कर रखे हैं, और यकीनन हमारे लिए ये आमाल, ये नेकियां जन्नत में जाने का ज़रिया बनेगी। ऐसा नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, हमें उन असबाब पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि कौन से ऐसे असबाब हैं जिन असबाब के ज़रिए हमारी नेकियां बर्बाद होती हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, सबसे पहली चीज़ है शिर्क, तौहीद में खलल। आपके अमल में, आपके अक़ीदे में सुई के नाके के बराबर भी अगर शिरक आ गया तो नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, तमाम आमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक, अगर आपने भी शिर्क किया। हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाऊज़ु बिल्लाह शिरक नहीं कर सकते, लेकिन हमें समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाया, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मोहब्बत है, प्यार है, तो वो एक ही हस्ती जिनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह फरमाते हैं कि उसूल और कायदे हैं, क़वाइद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। उसूल ये हैं कि लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक, अगर आपने भी शिरक किया तो आपके आमाल भी बर्बाद कर दिए जाएंगे, नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी, ज़ाया कर दी जाएंगी। तो मैं और आप क्या चीज़ है? तो इसलिए मेरे भाइयों, अक़ीदे की हिफाजत ये बहुत ज़रूरी है। वमा युमिनु बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वालों में, उनके ईमान को अगर टटोलोगे, इल्ला वहुम मुशरिकून, तो ज़्यादा उनमें तुम्हें मुशरिक मिलेंगे, शिरक करने वाले। तो मेरे भाइयों, आमाल में शिरक ये एक सबब है, अक़ीदे में शिरक ये एक सबब है आमाल को बर्बाद करने का, नेकियों को बर्बाद करने का। अपने अक़ीदे को बेहतर बना लो, ईमान को बेहतर बना लो, मुवाहिद हो जाओ, एक अल्लाह को मानने वाले बन जाओ। अल्लाह ही हमारा खालिक है, उसके अलावा कोई खालिक नहीं है। अल्लाह ही हमारा मालिक है, अल्लाह के अलावा कोई हमारा मालिक नहीं है। अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है,
اس کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا نہیں. توحید والے بن جاؤ، شرک سے بچ جاؤ. اگر شرک سے بچ جاؤ گے تو تمہارے اعمال میں بھی اضافہ ہوگا، اور اگر شرک کرو گے تو تمہارے کیے ہوئے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے، اور کل قیامت والے دن تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. تمہاری توقعات یہ ہوں گی کہ ہم نے بڑی بڑی نیکیاں کر رکھی ہیں، لیکن تمہارے شرک کے باعث ان نیکیوں کو برباد اور ضائع کر دیا جائے گا. اللہ اکبر میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرو، اللہ کے حق کو پورا کر لو، اللہ کے حق کو ادا کر دو. تمام حقوق ادا کر دیں. حقوق الوالدین ہیں، رشتہ داروں کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تو ایک ہی حق ہے، وہ ادا کر دو. حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. ایک ہی اس کا حق ہے، اس کو دے دو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب نہ دے، جہنم میں نہ داخل کرے، عذاب نہ دے، یعنی جنت میں داخل کر دے. یہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، حقوق اللہ پورے کریں گے، حقوق العباد پورے کریں گے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بندوں کو عذاب نہ دے. تو میرے بھائیو، شرک سے بچنا یہ ایک اہم سبب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچ جائیں، اور نیکیوں کو، اعمال کو برباد ہونے سے بچا لیں. اور دوسرا سبب اعمال کو برباد کرنے کا، نیکیاں جن کاموں کی وجہ سے برباد اور ضائع ہوتی ہیں، ان میں سے دوسرا سبب یہ ہے، وہ ہے ریاکاری. ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا ہے. شرک خفی. اللہ اکبر میرے بھائیو، ریاکاری عمل کو برباد کرنے والا ایک سبب ہے جس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. اخلاص، نیت میں اخلاص یہ ضروری ہے ہمارے لیے، اپنے اعمال کو بچانے کے لیے. اللہ اکبر میرے بھائیو، وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کے لیے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی وہ 3 لوگ ہیں. عمل کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے. ان کے لیے کل قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. حالانکہ نیکیاں ہیں، اعمال ہیں، اور پھر چھوٹے اعمال بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے. ان میں ایک سخی، دوسرا عالم دین اور قاری قرآن، اور تیسرا جہاد کرنے والا. بڑے بڑے اعمال ہیں. پوچھا جائے گا
سخی سے سوال ہوگا، ہاں بھائی دنیا میں رہ کر کیا کرتے رہے؟ بڑی سخاوت کرتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا، فلاں جگہ پر مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، یہ کیا وہ کیا۔ اچھا جی، فرشتے فرمائیں گے کہ اگر تم نے یہ نیکیاں کی ہوتی تو جو لسٹ اہل جنت کی ہمارے پاس ہے اس میں تمہارا نام موجود ہوتا۔ کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ نیکیاں نہیں کی۔ دوسرے کی باری آئے گی، عالم دین قاری قرآن کی، ہاں بھئی یہ دنیا میں رہ کر کیا کرتے رہے؟ دنیا میں رہ کر اللہ کے دین کا کام کرتا رہا۔ اچھا جی، کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تیسرے سے سوال ہوگا، ہاں بھئی دنیا میں تم نے کیا کیا؟ جہاد کیا، اللہ کی راہ میں اپنی گردن کو کٹوا دیا۔ کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تینوں کو مخاطب کریں گے، فرشتے کہیں گے کذب، تم تینوں جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ اعمال، یہ نیکیاں نہیں کی۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، انہوں نے یہ نیکیاں کی ہیں، سخی سخاوت کرتا رہا، عالم دین قاری قرآن اللہ کے دین کا کام کرتا رہا، مجاہد نے بڑی بہادری کے ساتھ جہاد کیا، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے ریاکاری، سخی کی نیت یہ تھی کہ دنیا میں مجھے سخی کہا جائے، حاتم تائی کہا جائے، دنیا میں اسے سب کچھ کہا گیا۔ عالم دین قاری قرآن کی نیت یہ تھی کہ اسے دنیا میں علامہ فہامہ کہا جائے، جہاد کرنے والے کی نیت یہ تھی کہ مجھے مجاہد کہا جائے، دنیا میں انہیں یہ سب کچھ کہا گیا، سب کچھ کہا گیا۔ ریاکاری تھی، نیت یہ تھی کہ دنیا میں واہ واہ ہو جائے، دنیا میں بلے بلے ہو جائے، وہ سب کچھ انہیں ملا، نیت انہیں میری رضا نہیں تھی، ان کی نیت میری رضا نہیں تھی، اللہ کو خوش کرنے کی نیت نہیں تھی۔ اے میرے فرشتوں، ان تینوں کو ٹانگوں سے پکڑ لو اور انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کر دو، بجائے اس کے کہ ان کے اعمال اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتے، بجائے اس کے کہ ان کی نیکیاں اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی، بجائے اس کے کہ ان کے اعمال انہیں آخرت میں فائدہ پہنچاتے، فائدہ تو نہیں پہنچایا، بلکہ ان کی نیکیاں، ان کے اعمال الٹا ان کے گلے پڑ گئے اور جہنم میں جانے کا باعث بن گئے۔ ریاکاری میرے بھائیوں اعمال کو برباد کرنے کا ایک سبب ہے۔ نیت میں اخلاص ہو، اخلاص یہ ضروری ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت میں اخلاص ہے، نیت میں اگر اخلاص ہے، خلوص نیت ہے، تو وہ نیکی آپ کی قابل قبول بھی ہوگی، محفوظ بھی ہوگی، اور کل قیامت والے دن آپ اس نیکی کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ جہاں اللہ رب العزت کا ایک طرف فرمان ہے کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ کل قیامت والے دن اچانک ایسا فیصلہ آئے گا کہ لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے، ان کی توقعات کے خلاف فیصلہ آئے گا کہ یعنی ان کی نیکیاں ذرے بنا کر بکھیر دی جائیں گی، ضائع کر دی جائیں گی۔ اسی طرح اگر نیت میں اخلاص ہوگا، خلوص نیت سے چھوٹی سی کی ہوئی نیکی کل قیامت والے دن اس بندے کو حیران و پریشان کر دے گی۔
اگر نیت میں اخلاص ہوگا، نیت میں خلوص ہوگا تو وہ نیکی جو اس نے اخلاص کے ساتھ کی ہوگی، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، اخلاص کے ساتھ کی ہوگی تو کل قیامت والے دن اس نیکی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوگا، حیران و پریشان ہوگا کہ میں نے تو یہ نیکی چھوٹی سی کی تھی، اتنی بڑی نیکی بنا کر میرے سامنے پیش کر دی گئی۔ یہ کس چیز کا صلہ؟ خلوص نیت کا، اخلاص کا۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من تصدق بتمرۃ من کسب طیب، جو شخص ایک کھجور صدقہ کرے، ایک کھجور حلال کمائی سے، حلال کمائی سے ایک کھجور صدقہ کر دے تو ہوگا کیا؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے گا۔ صدقہ کیا ہے، نیکی کی ہے، اخلاص کے ساتھ کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، ایک کھجور اللہ رب العزت سب سے پہلے اسے قبول کرے گا، اور پھر دوسرے نمبر پر اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لے لے گا، اور تیسری چیز کہ اللہ رب العزت اس کھجور کو پالے گا۔ جیسے تم، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس ایک کھجور کو جو بندہ ایک صدقہ کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، اس ایک کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر پالتا ہے جیسے تم بکری کے بچے کو پالتے ہو، پالتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، حتیٰ کہ کھجور جو ہے وہ پہاڑ کی مانند بن جاتی ہے۔ اور کل قیامت والے دن تم اسی ایک کھجور کو جو چھوٹی سی تم نے نیکی کی تھی، اپنی نیکیوں کے پلڑے میں پہاڑ کی مانند پاؤ گے۔ بندہ حیران ہو جائے گا، اس کی توقع یہ نہیں تھی کہ یہ نیکی مجھے اس صورت میں ملے گی، اس کی توقعات کے خلاف فیصلہ ہے۔ یہ ہے خلوص نیت کا فائدہ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ جو بھی عمل کریں، جو بھی نیکی کریں، خلوص نیت کے ساتھ، اس کا فائدہ ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلا سبب نیکیوں کو برباد کرنے کا وہ کیا ہے؟ نیکیوں کو برباد کرنے کا سب سے پہلا سبب شرک، عمل میں شرک نہ ہو، عقیدے میں شرک نہ ہو، آپ کے اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا سبب ہے ریاکاری، ریاکاری سے بچتے ہوئے اپنے اعمال کو انجام دے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، ریاکاری سے بچ جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کے اعمال کو قبول فرما لے گا اور محفوظ فرما لے گا، اور کل قیامت والے دن اسی عمل کو آپ کے سامنے پہاڑ کی مانند کھڑا کرے گا اور آپ کو دکھائے گا، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، تمہاری توقعات کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ جہاں ایک طرف لوگوں کی نیکیاں برباد ہو رہی ہوں گی، لوگوں کی نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دیا جائے گا، جہاں ایک طرف لوگوں کی نیکیاں برباد تو ہوں گی، وہ نیکیاں ان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بھی بنے گی، وہاں دوسری طرف میرے بھائیوں ایک چھوٹی سی کی ہوئی نیکی، اللہ رب العزت اس نیکی کو اگر وہ اخلاص کے ساتھ کی ہوگی، اس نیکی کو اللہ رب العزت آپ کے سامنے پہاڑ کی مانند بنا کر پیش کرے گا۔ اللہ اکبر میرے بھائیو۔ اور تیسرا سبب
عمل میں نیکیوں کو برباد کرنے کا وہ ہے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت۔ عمل میں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ تو کیا بات واضح ہوئی؟ عمل میں اطاعت ہوگی، عمل اطاعت کے ساتھ ہوگا تو قابل قبول ہے، عمل اگر اطاعت کے ساتھ نہیں ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی بھی شخص چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ تابعی ہو، چاہے وہ عام شخص ہو، یہ عمومی بیان ہے، کوئی بھی شخص۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، وہ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، سب سے پہلے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ عمل کے تعلق سے سب سے پہلے تمہارے دل میں دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں ریاکاری ہے یا اخلاص ہے۔ یہ ہے عمل کی پوشیدہ صورت، اور عمل کی ظاہری صورت کیا ہے؟ تمہارے عمل میں ظاہراً دیکھتا ہے کہ وہ میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ سب سے پہلے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ من عمل عملا، جو کوئی بھی شخص ہو، جو کوئی بھی شخص ہو، چاہے صحابی ہو، تابعی ہو، ولی ہو، عام شخص ہو، جو کوئی بھی شخص ہو، من عمل عملا، اور جو کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی شخص ہو اور کوئی بھی عمل کرے، یہ دو چیزیں، لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر وہ عمل، کوئی بھی شخص کوئی بھی عمل کر رہا ہے، اگر وہ عمل پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اس عمل پر، اس نیکی پر ہمارا ٹھپا نہیں ہے، ہماری مہر نہیں ہے، تو وہ برباد ہے، ضائع ہے۔ اس عمل کو انجام دینے والا کوئی بھی ہو اور کوئی بھی عمل ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس عمل پر ہمارا ٹھپا، ہماری مہر نہیں ہے تو وہ ضائع ہے، برباد ہے، وہ رد ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو بردہ بن نیار، یہ واقعہ عید کا واقعہ ہے۔ عید سے پہلے، نماز عید سے پہلے انہوں نے اپنی قربانی ذبح کر لی۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے بہتا خون دیکھا۔ ابو بردہ بن نیار گھر کے مالک کو بلایا، پوچھا تم نے نماز سے پہلے ہی قربانی ذبح کر دی؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میرے دل میں ایک خواہش تھی، وہ یہ تھی کہ میرے ارد گرد کے لوگ غریب ہیں،
تو میں چاہتا تھا کہ جلدی سے قربانی ذبح کر کے ان تک گوشت پہنچاؤں اور وہ کھائیں پئیں اور مجھے دعائیں دیں۔ نیت بڑی اچھی تھی، نیکی بڑی اچھی تھی جو وہ انجام دے رہے تھے۔ من عامل عملا، کوئی بھی شخص ہو چاہے وہ صحابی ہو، اب یہ صحابی کا واقعہ بتا رہا ہوں، صحابی تھے اور عمل بھی کوئی بھی تھا۔ عمل کون سا تھا کہ نماز عید سے پہلے قربانی کر دی۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں نیت کیا تھی، نیت کیا تھی؟ نیت بہتر تھی، اچھی نیت تھی کہ لوگوں تک گوشت پہنچ جائے، لوگ کھائیں پئیں اور مجھے دعائیں دیں۔ نیت اچھی تھی، نیت خالص تھی، اللہ کی رضا کے لیے بھی تھی، لیکن معاملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ تلک شأۃ لحم، یہ بکری جو ہے نا یہ گوشت کی بکری ہے، اسے کھاؤ، قربانی تمہاری نہیں ہوئی، قربانی تمہیں دوسری کرنی پڑے گی۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد قربانی، پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے۔ من عمل عملا، کوئی بھی شخص ہو اور کوئی بھی عمل ہو، اگر اس پر ہمارا ٹھپا، ہماری مہر نہیں ہے، وہ ضائع ہے، وہ برباد ہے۔ اور کل قیامت والے دن ایسے اعمال کہ جس پر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھپا اور مہر نہیں ہوگی، وہ برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یجعل اللہ ھباء منثورا، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن میری امت کے کچھ لوگ جو تہامہ پہاڑ کے مانند نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دیا جائے گا۔ وجہ کیا؟ وجہ شرک ہو سکتی ہے، وجہ میرے بھائیوں ریاکاری ہو سکتی ہے، وجہ میرے بھائیوں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمل میں مخالفت ہو سکتی ہے۔ یہ اسباب ہیں، یہ اسباب ہیں نیکیوں کو برباد کرنے کے۔ آپ تجارت کو ہی لے لیں، تجارت کو، اس میں بھی پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی عمل کرے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی، سودا کرائے۔ کیا سودا؟ بے عینہ، ایک بے جس کا نام ہے عینہ۔ وہ کیسی بے ہے؟ وہ کیسا سودا ہے؟ اس سودے کی وضاحت کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟ وضاحت یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے پیسوں کی، اور وہ کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے کہ جو یہ کاروبار کر رہا ہے، قسطوں کا مثال کے طور پر کاروبار کر رہا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر کہتا ہے کہ مجھے گاڑی 1 لاکھ میں دے دو، مثال کے طور پر 1 لاکھ میں مجھے موٹر سائیکل دے دو۔ ضرورت پیسوں کی ہے، لیکن خریدتا وہ چیز ہے جس کا وہ کام کر رہا ہے، پیسے نہیں مانگ رہا، چیز خریدتا ہے اور پھر خریدنے کے بعد اسے کہتا ہے، سودا طے ہو جاتا ہے کہ 1 ماہ میں، 2 ماہ میں، 5 ماہ میں یا 1 سال میں 1 لاکھ کی چیز ہے، میں تمہیں 1,20,000 دوں گا۔ 1,20,000 میں سودا طے ہو جاتا ہے کہ 1 سال تک میں تمہیں 1,20,000 روپیہ دے دوں گا، سودا طے ہو گیا۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ نیت کیا ہے؟ نیت میں فتور ہے، نیت یہ ہے کہ پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن جاتا ہے چیز خریدتا ہے 1 لاکھ کی 1,20,000 میں، ٹائم مقرر ہو جاتا ہے، سودا مقرر ہو جاتا ہے،
وقت مقرر ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ ایسے کرو کہ میں آپ کو 1,20,000 ہی دوں گا، آپ مجھ سے یہی چیز 1,00,000 میں لے لو۔ اب وہ 1,20,000 کا فائدہ ہوا بیچنے والے کو، وہی چیز خرید کر اسی وقت اسے 1,00,000 میں فروخت کر دیتا ہے اور پیسے لے کر اپنی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بیعینہ، جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ چیز خریدی، چیز قسطوں پر لے لی، ادھار لے لی اور پھر اس چیز کو کسی اور جگہ پر بیچ دیا، یہ جائز ہے۔ اسی بندے کو اسی وقت بیچنا یہ بیعینہ ہے، یہ حرام ہے۔ چیز لے کر کسی اور جگہ پر کسی اور شخص کو بیچ دینا، ضرورت ہے پیسوں کی وہ لے لے، کسی اور جگہ پر بیچ دے، یہ جائز ہے۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سودا کر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ زید بن ارقم یہ سودا کر کے آئے ہیں، بلا لیا، کہا کہ زید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تو نے حج کیے، جو تو نے نمازیں پڑھی، جو تم نے روزے رکھے، یہ سب کے سب برباد ہیں۔ تم نے وہ کام کیا ہے جو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو پیارے پیغمبر کا طریقہ نہیں تھا، پیارے پیغمبر کے طریقے کے خلاف تو نے کام کیا ہے۔ حتیٰ کہ تجارت میں بھی اطیع اللہ و اطیع الرسول ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، اعمال کو برباد کرنے کا جو ایک سبب ہے وہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی ہے۔ مطابقت ہونا ضروری ہے، مطابقت ضروری ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیو، چوتھی چیز وہ ہے رزق حلال۔ رزق حلال، رزق حرام بھی اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے۔ رزق حلال ہونا ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، کیا تھی حدیث؟ آپ نے فرمایا کہ من تصدق بتمرۃ، کہ جو شخص صدقہ کرے ایک کھجور، وہ کھجور کیسی ہو؟ من کسب طیب، حلال کمائی سے ہو۔ حلال کمائی سے ہو تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ اس کو قبول بھی فرماتا ہے اور پھر اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اسے پالتا بھی ہے۔ جیسے تم بکری کے بچے کو پالتے ہو ایسے پالتا بھی ہے، اور کل قیامت والے دن تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں وہ کھجور پہاڑ کی مانند بن کر آئے گی۔ رزق حلال میرے بھائی نیکیوں کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور پانچویں چیز جو آج ہمارے لیے ازحد ضروری ہے وہ ہے اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، نیکیوں کی حفاظت۔ اچھے اخلاق یہ میرے بھائیوں یہ بہت ضروری ہے۔ بد اخلاقی جو ہے یہ اعمال کو برباد کر دیتی ہے، بد اخلاقی۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ کے سامنے دو عورتوں کا قصہ بیان ہوا، ان میں سے ایک عورت تذکر بصلاتها وصیامها وصدقاتها، آپ کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ ہوا، ان میں سے ایک عورت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ عورت اللہ کا بڑا ذکر کرتی ہے، اللہ کو بڑا یاد کرتی ہے، بڑے بڑے اعمال انجام دیتی ہے، نماز پڑھتی ہے، مالدار بھی ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، بڑے بڑے اعمال انجام دیتی ہے، لیکن اس کا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے وَلَكِنَّ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، اس کے ارد گرد کے لوگ اس سے پریشان ہیں، ان کو تکلیف دیتی ہے، پریشان کرتی ہے، زبان کے ذریعے غیبت بھی کرتی ہے، زبان کے جتنے بھی جو ہے وہ برائیاں ہیں وہ کرتی ہے، ارد گرد کے لوگوں کو پریشان کرتی ہے، ادھر کی بات ادھر کرتی ہے، ادھر کی بات ادھر کرتی ہے، لوگوں کو آپس میں
لڑوا دیتی ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں زبان کی وہ کرتی ہے، الزام تراشی بھی کرتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نماز پڑھتی ہے 5 وقت باجماعت، اور پھر روزے بھی ٹائم سے رکھتی ہے، صدقہ بھی بڑا کرتی ہے، پر معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہی فی النار، وہ جہنمی ہے، وہ آگ میں جائے گی، جہنم میں جائے گی۔ بد اخلاقی، کہاں گئے اعمال، کہاں گئی نیکیاں، کہاں گئی نمازیں، کہاں گئے صدقے خیرات، کہاں گیا اللہ کا ذکر؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے فیصلے آئیں گے جو تمہاری توقعات کے خلاف ہو، ہباء منصورہ ہو جائیں گے، تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں ذرے بنا کر بکھیر دی جائیں گی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے، شرک ہو سکتا ہے، بد اخلاقی ہو سکتی ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں مخالفت ہو سکتی ہے، حرام رزق ہو سکتا ہے، یہ سارے اسباب ہو سکتے ہیں آپ کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے۔ اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کیجیے، اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے۔ سب سے بنیادی چیز وہ ہے اخلاص، عمل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، خلوص نیت ہو، چھوٹی سی نیکی آپ کر لیں اور پھر اس کی حفاظت کریں مرتے دم تک۔ حفاظت کیسے؟ کہ جو بھی نیکی کی ہے نا اس کا احسان نہ جتلانا، بالمن والاذی، آپ کی نیکی برباد ہو جائے گی۔ چھوٹی سی نیکی، چاہے بڑی ہو چھوٹی ہو، میں مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی نیکی کر لو، اس پر پہرا دیتے رہو، کل قیامت والے دن وہی نیکی اللہ رب العزت تمہارے سامنے پہاڑ کی مانند کھڑا کر دے گا۔ اور بڑی سی بڑی نیکیاں آپ کر لو، اس میں اگر شرک آ گیا، بد اخلاقی آ گئی، حرام کمایا ہوا مال آ گیا، اور اسی طرح میرے بھائیوں پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آ گئی، تو وہ اعمال بڑے بڑے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اعمال کو اچھے طریقے سے انجام دیں، اعمال کی حفاظت کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد